بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 10 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بارش کا پہلا قطرہ کس طرح ہمت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ہمت کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس طرح بارش کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں تو کس طرح وہ موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح زمین کو زرخیز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، ساتھ ہم مشکل الفاظ دیکھیں گے اور ساتھ اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں، سوچیں اور بتائیں آپ کے خیال میں بارش رحمت ہے یا زحمت، اور کیوں؟ تو اس کا جواب یوں ہے، میرے خیال میں بارش رحمت ہے اگر کم مقدار میں ہو۔ بہت زیادہ بارشیں ہونے سے زمین میں سیلاب آ جاتا ہے، یوں بارش زحمت بن جاتی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، آپ کے خیال میں بارش ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟ تو اس کا جواب ہے، میرے خیال میں بارش ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ بارش سے خشک سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، زمین پر پانی کی ضرورت مکمل ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، ساتھ مشکل الفاظ دیکھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے الفاظ دیکھیں، گنگور، گہرے، ستیہ ناز، خرابی، پائمال، ختم، حلقت محلوق، بساط، اوقات، شناور، ماہر، تیراک، جانفشانی، محنت، دلاور، بہادر۔ اب اس کی پڑھائی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ دیکھیں گے اور ساتھ ہی مفہوم کو سمجھیں گے۔ گنگور گٹائیں تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ گہرے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے آسمان پر، اور لیکن ایک بھی قطرہ جو ہے وہ زمین پر نہیں گرا تھا۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ ہر قطرہ یہ دل میں سوچ رہا تھا، اس کو یہ ڈر تھا کہ میں ایک ناچیز ہوں، ایک غیر اہم چیز ہوں اور میری ننھی سی جان ہے۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ میں اتنے بڑے کھیت کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، یعنی اپنے لیے ہی خرابی کروں گا۔ ٹھیک ہے، کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ کس برتے پہ، کس بنیاد پر میں جو ہے اپنی بہادری دکھاؤں، میری اوقات ہی کیا ہے۔ بساط کا مطلب ہوتا ہے اوقات، میری اوقات ہی کیا ہے۔ ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ یعنی ایک قطرہ جو تھا وہ بڑا ہی بہادر تھا، ہمت یعنی اس میں بہت زیادہ حوصلہ تھا، وہ ایک ماہر تھا۔ بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ اس نے اونچی آواز میں یا چیخ کر بولا کہ میرے پیچھے آؤ، میرے ساتھ قدم سے قدم ملاؤ۔ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ یعنی جو تم سے ہو سکے کوئی بھی کام یا کوئی بھی احسان یا مہربانی تو اسے کر ڈالو، اور زمین جو بنجر ہے، مردہ ہوئی ہے، اس میں جان ڈال دو، اس کو زرخیز کر دو۔ مل کر جو کرو گے جانفشانی، مل کر جو محنت کرو گے، جانفشانی کا مطلب ہوتا ہے محنت، یعنی مل کر محنت کرو گے تو زمین پہ جو ہے ہریالی آ جائے گی، زرخیز ہو جائے گی۔ میدان پہ پھیر دو گے پانی، یعنی زمین زرخیز ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، یہ کہہ کے وہ چل پڑا۔ ٹھیک ہے، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، مشکل ہوتا ہے جان پہ کھیل جانا، یعنی اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ دیکھی جرت جو اس سکھی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ یعنی سکھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، یعنی اس کی جو پہلا قطرہ تھا اس کی بہادری جب انہوں نے دیکھی تو دو چار جو اس کے مزید جو دوست تھے انہوں نے اس کی پیروی کی یا فرما برداری کی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ یعنی پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس کے آگے بڑھتا گیا اور زمین پر وہ
گرتے گئے، وہ یعنی ایک کے بعد ایک قطرہ جو ہے زمین پر گرنے لگا۔ آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش ہونے لگی موسلا دھار، یعنی آخر میں کیا ہوا کہ قطرے جو ہے وہ مسلسل گرنے لگے اور اس طرح موسلا دھار یعنی تیز اور مسلسل بارش جو ہے وہ ہونے لگی۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، یعنی پانی پانی ہوئے، یعنی ہر طرف جو ہے وہ چونکہ موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی تھی تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، یعنی ویران جگہ میں بھی پانی پانی ہو گیا۔ سیراب ہوئے چمن باغ، سیراب ہوئے چمن خیاباں، یعنی وہاں پہ بھی پانی پہنچ گیا، چمن یعنی باغ میں، اور خیاباں یہ بھی باغ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح ہر طرف جو ہے وہ پانی پانی ہو گیا۔ تھی قحط سے پیمال حلقت، اس می سے ہوئی نہال حلقت، ہر طرف چونکہ خشک سالی تھی، تمام انسان جو ہے وہ پریشان تھے، اس بارش سے ہر کوئی خوش تھا، نہال تھا مطلب خوش تھا، ٹھیک ہے، اور تمام مخلوق جو ہے چاہے پرندے ہوں جانور ہوں انسان ہوں سب جو ہیں اس بارش سے خوش ہو گئے تھے۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، اب یہاں پہ وہ مخاطب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو کہ اے صاحبو قوم کی خبر لو۔ قوم کا مطلب ہوتا ہے ایک نظریہ رکھنے والے، یعنی اسلام پر پیروی کرنے والے، تو اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا اسے اتفاق کر لو، یعنی ایک قطرہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن مل کر انہوں نے کیسے خوشحالی پیدا کی، کس طرح جو ہے زمین کو سیراب کیا۔ جو قطروں کا سا اتفاق کر لو، یعنی قطروں جس طرح قطرے مل کر جو ہے وہ بارش کی صورت اختیار کر گئے تھے، اسی طرح تم بھی مل کر جو ہے قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہو۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری، یعنی قطرے مل کر ہی نہر بنا دیں گے۔ ایک نہر جو ہے وہ نہر کیا ہوتی ہے کہ پانی کا مسلسل چلنا، ٹھیک ہے، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری، اور چلتے پانی پر ہی جو ہے نا کشتی چلتی ہے نا، تو اگر تم محنت کرو گے تو تم پھر ہی کامیاب ہو سکو گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی یہ جو پڑھائی ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں، ٹھہرے اور بتائیں دلاور قطرے نے کیا دلیری دکھائی، تو دلاور قطرہ اکیلا زمین کی طرف روانہ ہو گیا، یہ اس کی سب سے پہلے جو ہے ہمت تھی نا، اس نے ہمت کی۔ دلاور قطرے نے کیا کیا، دلاور قطرے نے مردہ زمین پہ جان ڈالنے کے لیے سب سے پہلے قربانی دی، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، جی پہ کھیل جانا کیوں دشوار ہے، تو اس کا جواب ہے جی پہ کھیل جانا دشوار ہی ہوتا ہے، جو لوگ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی دیکھ لیے۔ اس طرح آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔